الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العظیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا حافظ بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن کی بیعت و خلافت کا واقعہ آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل وعلا سننے، یاد رکھنے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور امام اہل سنت، امام عاشقاں، اعلیٰ مرتبت، آپ کی تعلیمات پہ ہمیں عمل کرنے اور آپ کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے واضح کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرے پاس جد الممدار علی رد المختار جزء اول اور صفحہ 25 اور 26 موجود ہے، جس میں آپ کی بیعت و خلافت کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ سماعت فرمائیں۔ اتى الامام مع ابیہ الکریم سنۃ 1295 ہجری قریہ مارہرہ فی حضرت سید مجمع طریقین ومرجع الفریقین من العلماء والعرفاء الاطاہر ملحق الاصاغر بالاکابر سیدنا الشیخ الشاخ آل رسول احمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالرضی السرمدیجی والامام بايع على يد شریفتی بالطریقة القادریہ ونال منه الإجازة والخلافة في سلاسل الأولياء كلها وإجازة الحديث وجميع الفنون أيضا، وكان الشيخ آل الرسول من كبار تلامذة الشيخ عبد العزيز الدہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا حافظ بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن اپنے والد محترم، اپنے والد کریم حضرت مولانا نقلی خان رئیس المتکلمین کے ساتھ 1295 ہجری میں مارہرہ کی بستی حضرت سید مجمع الطریقین و مرجع الفریقین، علماء اور عرفاء اطاہر کے دونوں طریقوں اور دونوں فریقوں کے مجمع اور مرجع ملحق اصاغر بالاکابر سیدنا شیخ شاہ آل رسول احمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ہمیشہ ان پہ راضی رہے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے طریقہ قادریہ میں آپ کے ید مبارک پر اور دست مبارک پر بیعت کی اور آپ سے تمام اولیاء کے سلاسل میں اجازت اور خلافت پائی اور حدیث کی اجازت بھی اور جمیع فنون میں بھی آپ سے اجازت پائی۔ اور شیخ آل رسول، یہ حضرت شیخ عبدالعزیز دہلوی علیہ رحمہ کے بڑے شاگردوں میں سے تھے۔ فلما رجع الامام ابی الى بلدته بریلیجن استغرب حفیظ شیخه وصاحب سجادته ووارث علمه وسیادته وسعادته الشیخ الشاخ ابو الحسین النوریجی نورنا اللہ بنورہ المعنوی والصوریجی فصل شیخ آل الرسول احمدی رضی اللہ عنہ عن هذه المعاملة بينه وبين الشيخ أحمد رضا وعن هذا الكرم والإمام إذ كان أسلوب الشيخ آل الرسول في المبايعة والإجازة شديد الاحتياط، واليوم صارت المعاملة عجيبة مع الإمام. فقال الشيخ آل الرسول: كنت متفكرا منذ زمن أنه لو سألني ربي أنك بماذا أتيت يا آل الرسول فبماذا أجيب، واليوم اطمئن قلبي بحمد الله تعالى لأنه لو سألني ربي فأراد تلميذي ومريدي أحمد رضا. أما المعاملة مع بقية الناس فالناس يأتوننا بوسخ القلوب والبواطن فنصفي قلوبهم أولا ونبايعهم ثانيا، وهذا أحمد رضا
وأبوه حينما أتيا كان صافي القلب وإنما كان يحتاجان إلى الربط والاتصال فقط فربطناهما واتصلنا بطريقتنا قادرية وأجزناهما في جميع العلوم حتى يستفيد منهما الخلق إن شاء الله تعالى نفعنا الله تعالی جميعا ببرکاتہم العالیہ۔ پس جب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عمر طبعت اپنے والد محترم کے ساتھ بریلی اپنے شہر کی طرف لوٹے تو شیخ آل رسول کے پوتے اور آپ کے سجادہ نشین اور آپ کے علم و سیادت اور سعادت کے وارث شیخ اشاب الحسین نوری اللہ مانوی اور ظاہری نور کے ساتھ ان کو منور اور روشن فرمائے، انہوں نے شیخ آل رسول احمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے اور شیخ احمد رضا بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن کے درمیان جو معاملہ ہوا اس کے متعلق سوال کیا، اور شیخ کا امام اہل سنت کے ساتھ جو کرم دیکھا اور جو مہربانی ہوئی اس کرم اور اس شرف کے متعلق بھی سوال کیا۔ کیونکہ شیخ کا اسلوب تھا، شیخ علیہ رسول کا بیعت اور اجازت میں سخت احتیاط آپ کا اسلوب و طریقہ تھا۔ آپ اتنی جلدی بیعت بھی نہیں کرتے تھے اور آپ اتنی جلدی اجازت بھی نہیں دیتے تھے، لیکن آج کے دن معاملہ امام اعلی سنت اشرف رضا بریلوی رحمۃ اللہ کے ساتھ عجیب ہوا کہ آتے ہی انہیں بیعت بھی کر لیا اور آتے ہی تمام سلاسل اولیاء میں اجازت بھی دے دی، فنون میں بھی اجازت دے دی، آپ کو حدیث میں بھی آپ کو اجازت دے دی۔ یہ آپ کے پوتے حضرت وارث آپ کے علوم کے وارث شیخ ابو الحسن نوری، ان کو تعجب ہوا کہ شیخ کا اسلوب تو اس سے برعکس ہے، آپ آتے بیعت نہیں کرتے، آپ آتے اجازت نہیں دیتے، وہ تو ایک وقت آتا ہے پھر بیعت بھی کرتے ہیں اجازت بھی دیتے ہیں، لیکن آج کے دن آپ نے اپنے اسلوب کے خلاف کیا ہے۔ اس پہ تعجب ہوا اور سوال کیا تو شیخ علی رحمہ آل رسول رحمہ نے جواب دیا کنت متفکرا منذ زمن، میں متفکر تھا کتنے عرصے سے، کچھ عرصے سے میں متفکر تھا اور میں سوچتا رہتا تھا اور یہ پریشان رہتا تھا کہ بین لو سالانی ربی، اگر میرا رب مجھ سے پوچھے کہ آل رسول تو کیا لایا ہے تو میں کیا جواب دوں گا۔ لیکن آج امام احمد رضا آئے ہیں، آج میرے وہ بیٹے آئے ہیں جو اتنی دیر کی میری پریشانی تھی اور میں متفکر رہتا تھا، آج وہ کیا آئے ہیں، میری پریشانی ہی چلی گئی ہے اور میرا وہ جو متفکر رہنا تھا وہ بھی دور ہو گیا۔ کیوں؟ آج کے دن میرا دل اللہ کی حمد سے، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، تمام تعریف اللہ کے لیے کہ آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے۔ اگر اس لیے کہ اگر میرا رب مجھ سے پوچھے کہ آل رسول ما رہ روی تو کیا لایا ہے تو میں اپنا شاگرد اور اپنا مرید احمد رضا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اعلیٰ حضرت کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے کہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ فَأَعْرَضَ تِلْمِيذِي وَمُرِيدِي احمد رضا، تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں اپنا شاگرد اپنا مرید احمد رضا پیش کر دوں گا۔ ایسے نہیں ہر طرف اعلیٰ حضرت ہو رہا ہے، جن اعلیٰ حضرت پہ ان کے شیخ فخر کر رہی ہیں تو پھر کیوں نہ اعلیٰ حضرت ہو، اور شیخ بھی کتنی بڑی ہستی ہیں، آل رسول ما رہ روی، اللہ ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے، ہمیں بھی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اب آپ اس سوال کا جواب بھی دیتے ہیں کہ میرا دوسرے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ یقیناً یہی ہے کہ میں بیعت فوراً نہیں کرتا اور اجازت فوراً نہیں دیتا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ لوگ ہمارے پاس یہ میل دل لے کر آتے ہیں، میل باتیں لے کر آتے ہیں، دل کے آئینے میلے ہوتے ہیں، گدلے ہوتے ہیں، تمہارے پاس آتے ہیں، اس لیے ہمیں صفائی کرنی پڑتی ہے۔ فَنُصَفِّي قُلُوبَ اولاً، تو پہلے ہم صفائی کرتے ہیں، یہ تو نہیں کہ ایک برتن ہی صاف نہ ہو تو اس میں نور ڈال دیا جائے اور اس میں دودھ ڈال دیا جائے۔ یہ تو ہماری مائیں بھی بڑی سیانی ہوتی تھیں کہ وہ جب دودھ ڈالنا ہوتا تو کہتے ہیں نور ڈالنا، پہلے برتن صاف کر لو، تو بس جب برتن کی صفائی ہوتی تو پھر اس کے اندر نور ڈالا جاتا۔ تو اب ہمارے آتے تھے برتن گدلے لے کر
بدلے برتن خراب ہوتے تھے اور ہم اس کی صفائی کرتے پہلے اولاً، یہ ہمارا طریقہ ہے، اور ونبایع ثانیاً دوبارہ پھر ہم انہیں بیعت کرتے، پہلے صفائی کرتے پھر ہم بیعت کرتے۔ لیکن وَهَذَا احمد رضا وَأَبُوهُ حِينَمَا أَتَيَّا كَانَ صَافِيَ الْقَلْبِ، لیکن یہ احمد رضا اور ان کے والد محترم یہ دونوں جب آئے تو دونوں کا دل صاف تھا۔ کان صافی القلب، یہ روشن دل لے کر آئے، پاکیزہ دل لے کر آئے، بس انہیں ربط اور اتصال کی احتیاجی تھی کہ کوئی انہیں ملے کہ جو ان کا باطنی تعلق حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے کرتے اور ان کی نسبت، انہیں وہ نسبت عطا کر دے اور ان کا وہ تعلق قائم کر دے۔ تو فربطناہما، پھر ہم نے وہ جوڑ دیا، ہم نے نسبت دے دی۔ واتصلنا بطریقتنا القادریہ، ہم نے طریقہ قادریہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور طریقہ قادریہ کے ساتھ انہیں متصل کر دیا ہے، اور ہم نے ان کو جمیع علوم میں اجازت دے دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آئیں بھرے ہوئے ہیں، آئیں ہی صاف ہیں کہ ہمیں محنت نہیں اب کرنی پڑ رہی کہ ہم اس پہ محنت کریں تو پھر کچھ کریں۔ یہ جب یہ برتنی بھرا لے کر آئے، کلیئر لے کر آئے، تو ہم نے آتے ہی جمیع علوم میں ان کو اجازت بھی دے دی ہے تاکہ ان دونوں سے مخلوق استفادہ حاصل کرے، فائدہ حاصل کرے۔ انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا تو ساری مخلوق ان سے فائدہ حاصل کرے گی، اور نفعنا اللہ تعالی جمیعاً ببرکاتہم العالیہ، اللہ تعالی ہم سب کو ان کی برکات عالیہ سے نفع دے۔ اب شیخ کہہ رہے ہیں کہ ان کی برکات عالیہ، کیا وہ اعلیٰ حضرت مرید ہیں کہ شیخ یوں دعا کریں کہ مالک ہمیں ان کی برکات عالیہ سے فائدہ عطا فرمائیں؟ ایسے نہیں، عشق و محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا